ٹاپک ہے جی پاکستان الیکٹورل رجیم یا ریفارمز، اور ہم ذرا اس کی بات کرتے ہیں. اس پر ایسے بھی آ سکتا ہے یا کرنٹ افیئر میں آپ کے اندر جو ہے ٹاپک بھی آ سکتا ہے. اگر ایسے کے پرسپیکٹو میں بات کریں تو پھر تھیسس اس کی بنتی ہے جی. تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ کیا بنائیں گے؟ ڈیموکریسی ان پاکستان can only be saved if the government seriously addresses the issues facing the country electoral regime. یہ جی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ امپورٹنٹ نہیں ہے، میں نے جلدی بتانا ہے آپ کو. The democracy in Pakistan can only be saved if the government seriously addresses the issues facing the country electoral regime. تو یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہیں، یا ایک اور تھیسس اسٹیٹمنٹ بنا سکتے ہیں. There have been a number of issues in the electoral regime in Pakistan which have frequently highlighted the dire need of reforms. تو یہ آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ بن سکتی ہے. اب ذرا بیسیکلی ایشوز کیا ہیں الیکٹورل ریفارمز کے اندر پاکستان کی، وہ ذرا ایشوز ہم ذرا لکھ لیتے ہیں ون بائی ون. دیکھیں کہ جی الیکشن کمیشن پاکستان کی جو ہے وہ جو ہے بیسیکلی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. یہ الیکشن کمیشن وہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے کس کی؟ پاکستان کے آئین کے اندر. اور آرٹیکل 218 پاکستان کانسٹیٹیوشن جی 1973 کا کے اندر یہ مینشن کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں، آرٹیکل 218 کے اندر. اور یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ اس کو اٹ ہیز ٹو کنڈکٹ free and fair elections to the federal parliaments, provincial assembly and local parliaments. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ الیکشن جو کمیشن ہے وہ کیا ہے، ایک جی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. اور جی آئین کے اندر 218 پاکستانی آئین کا اس کو وہ کنٹرول کرتا ہے، اور وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ رائٹ ہے الیکشن کمیشن کا، تو یہ فری اور فیئر الیکشن کنڈکٹ کرے گی. کہاں پر جی؟ وہ جو ہے فیڈرل پارلیمنٹ لیول پر، جو ہے پروونشل اسمبلی لیول پر، اور لوکل پارلیمنٹ لیول پر. اب ذرا ہم اس کی بات کریں، اس کے اندر اتھارٹی ایشوز کیا ہیں. اس کے اندر پہلے ذرا مسائل کا جاننا ضروری ہے. اگر ہم پہلا مسائل دیکھیں تو جی الیکشن کمیشن جو ہے جی پاکستان کی وہ فائنڈ کرتی ہے پر سے شارٹ آف ایکسرسائزنگ اٹس ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی، وہ اپنی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ایکسیس کرنے میں شارٹ فال کا شکار کرتی ہے. کیونکہ اس کے اندر جو ہے جی ایک ملٹیپل ڈپارٹمنٹس کا گلف ہوتا ہے، مطلب سمجھو کہ انفلوئنسز زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو الیکشن کمیشن پاکستان جو اپوائنٹ کرتی ہے اسکول ٹیچرز کو پولنگ آفیسرز، تاکہ وہ جو ہے ارریگولیرٹیز اور الیکشنز کو جو ہے وہ ریزولو کر سکے، یہ بھی ایک سمجھو آپشن ہے. اور پھر یہ جو پولنگ آفیسرز ہوتے ہیں بیسیکلی جو یہ ٹیچرز ہوتے ہیں وہ پولیٹیکلی کیا ہوتے ہیں؟ وہ پولیٹیکلی انفلوئنس ہوتے ہیں. موسٹلی میریٹوکریسی سے تو نہیں آتے، آج کل میریٹوکریسی کا سسٹم ہے، لیکن موسٹلی پاسٹ میں وہ پولیٹیکل لیڈرز کے تھرو ہی آئے تھے. تو پھر وہ موسٹلی فیور کر دیتے ہیں یہ جو پولنگ آفیسرز ہوتے ہیں، کس کو؟ اپنے انہی پولیٹیشنز کو جو اپنے حلقے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جی ہم دیکھتے ہیں کہ دے وڈ ہارڈلی بی ایبل ٹو کیری آؤٹ دیئر ڈیوٹیز، ہانیسٹلی ڈیوٹیز وہ فلفل نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، تو اسکول ٹیچرز کی اگر بات کریں تو یوزلی اسکول ٹیچرز وہ ہوتے ہیں لیس ٹرینڈ ہوتے ہیں پولنگ آفیسرز. اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ فری اینڈ فیئر جو الیکشن ہے وہ کنڈکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اسکول ٹیچر کی اتنی ٹریننگ جو ہے وہ نہیں ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے جی، تو پہلے یہ دو مسائل ہو گئے، ایک تو پولنگ آفیسرز کا مسائل، اور پھر اتھارٹی کمپلیٹ ان کی ایکسیس نہیں ہے. اس کے بعد جی ٹیکنالوجی کے کچھ ایشوز ہیں، ٹیکنالوجیکل ایشوز. تو جی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے سینس میں بات کی جائے تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ پاکستان میں الیکشنز کے اندر ریجنگ ہوتی ہے، تو اسی ریجنگ کو ٹیکل کرنے کے لیے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بیک کیا تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے سینس میں. اور اس کی سجیسٹنگ کی اگر ہم بات کریں تو ہم الیکشن ایکٹ 2017 کے جو ہے سیکشن نمبر 103 میں ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہم سجیسشن دی گئی تھی کہ آپ الیکشنز میں ان فیوچر جو ہے ووٹنگ مشینز کو جو ہے وہ کریں. اور پھر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے انسٹالیشن پر کچھ مسائل ہیں. کیسے کہ بھائی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز بالکل مہنگی ہوتی ہیں،
فائنینشیل کیسے آپ بیئر کریں گے, کنٹری کی اکانومک اسٹیبلٹی اتنی اچھی نہیں ہے. اور پھر جو ہے کہ پراپرلی ٹرینڈ کون ہوگا, یہ پولنگ آفیسرس تو موسٹلی ٹرینڈ نہیں ہوتے, یا پھر آپ کو پیپلس جو ہے لیبر فورس چاہیے ہوگی جو اس پرسپیکٹو میں ٹرینڈ ہو, ٹرینڈ آفیسر چاہیے ہو. پھر ووٹرز ٹریننگ جو ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ووٹر کیونکہ موسٹلی جو ہے وہ الٹریٹ ہوتے ہیں اور پھر ان کو اپنے رائٹ کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ووٹ کیسے دینا ہوتا ہے, تو وہ پھر کس طرح وہ ان کو ٹریننگ کی جائے گی. تو یعنی وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ ووٹنگ مشین سے کسی ایک پارٹی کو یا ایک فیسٹ کو جو ہے وہ بینیفیشیل رول پلے کر دے, یا پہلے سے ریجنگ اس مشینز کے اندر دی ہو جائے. پھر جی اس کے اندر اب ہم نے دیکھا پہلے تو آفیسرز, ایک تو اتھارٹی کا ایشو, دین سیکنڈ جو مسئلہ تھا وہ کس کا تھا, پولنگ آفیسرز کا, دین پھر ہمارے پاس ٹیکنالوجی یوز کرنے کا ایشو, اور پھر جی اوورسیز ووٹنگ رائٹس کا مسئلہ. کیونکہ ابھی جو ہے ہم نے دیکھا پی ایم ایل این گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا اوورسیز ووٹنگ رائٹس کو. تو یہ اس کے لیے پہلے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر جو ہے آئی ووٹنگ, الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا تھا تاکہ ہم جو ہے جی ان کو بھی اپنے رائٹس دیں, وہ بھی جو ہے ڈیجیٹل میکینزم کو یوز کرتے ہوئے جو ہے ووٹنگ میں حصہ لیں. بٹ پی ایم ایل این گورنمنٹ نے اس کو بیک نہیں کیا. اور پھر اگر ہم بات کریں تو ان شارٹ میں اگر سمرائز بتا دوں کہ مسائل کیا ہیں, تو جی پہلے تو اسٹرکچرل ایشوز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر, پھر جی پیٹرن بیسڈ پولیٹکس ہے اس کے اندر, پھر ہمارے پاس ایبسنس آف انٹرا پارٹی ڈیموکریسی ہے, برادری پولیٹکس ہے ہمارے پاس, کانسٹیٹوئنسی بیسڈ پالیسی ہے, پھر انسٹالیشن آف الیکٹرانک ووٹنگ مشین, اور پھر کیا اوورسیز ووٹنگ پیپلس کو ووٹنگ رائٹ دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے. اب وے فارورڈ کیا ہے جی, اگر ہم جو کچھ رپورٹ ہیں جو ہے جی ہمیں دو وے فارورڈ زیادہ ملتے ہیں. ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ جو ہے وہ سجیسٹ کرتی ہے کچھ ریفارم, اور کچھ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ بھائی کس طرح کنسنسس کس طرح ہوں گے ڈیولپ, ریزالو کیسے ایشوز ہوں گے یہ ووٹنگ رائٹ کے, آئی ووٹنگ کے, مشینز کو کس طرح, پھر انٹرا پارٹی ڈیموکریسی کو کس طرح انکریز کر کے جو ہے میریٹوکریسی لیڈرشپ کو پروموٹ کیا جائے, ریسپانسبل گورنمنٹ, اور پھر کرپشن ریڈیوس کر دی جائے, نیشنل پالیسی میئرز کو لیا جائے تاکہ ہم جو ہے بیٹر الیکشن ان فیوچر کرائے, جو کہ وہ گورنمنٹ اسٹیبل ہو. پولیٹیکل اسٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی ملک کے اندر تب تک ملک جو ہے اکانومک اسٹیبلٹی کی طرف بھی نہیں جائے گا.